الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صلوات عزیزان محترم، نظام حیات انسانی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اس تقریر پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے، انسانی زندگی، یہ خطرات کی زد پر ہے۔ پوری انسانی زندگی خطروں کی زد پر ہے۔ جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ، صحت کو مرض کا خطرہ، دولت کو ضائع ہو جانے کا خطرہ، زندگی کو موت کا خطرہ۔ اتنے خطرات میں گھری ہوئی یہ انسانی زندگی نہ مکمل رد کرنے کے قابل ہے نہ مکمل قبول کرنے کے قابل ہے۔ یہ خطرات میں گھری ہوئی زندگی نہ اس قابل ہے کہ مکمل قبول کی جائے، نہ اس قابل ہے کہ اس زندگی کو مکمل رد کر دیا جائے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے وسائل ابلاغ، دیکھیے کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ساری دنیا کے وسائل ابلاغ، ساری دنیا کی دانشگاہیں، ساری دنیا کے اخبارات، ساری دنیا کا اسکرین پوری دنیا کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ تم جیو زندگی کے لیے۔ تمہارا اخبار، تمہاری صحافت، تمہارا دانشور، تمہارا ادب، تمہارا ڈرامہ، تمہاری شاعری یہ سکھلا رہی ہے کہ جیو زندگی کے لیے، اور اس کے برخلاف اسلام یہ بتا رہا ہے کہ جیو موت کے لیے۔ بس اور سامنے کی بات کر رہا ہوں میں، اور اس سامنے کی بات کو پہنچا کر آگے بڑھ جاؤں گا بہت تیزی کے ساتھ۔ بھائی جیو، دنیا کہہ رہی ہے، دنیا جیو زندگی کے لیے، اور اسلام کہہ رہا ہے جیو موت کے لیے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر زندگی کے لیے جیو گے تو نتیجہ موت ہے، اگر زندگی کے لیے جیو گے تو نتیجہ موت ہے، اور اگر
موت ہے، اور اگر موت کے لیے جیو گے تو نتیجہ آخرت کی زندگی ہے. موت بھائی توجہ رکھنا، اب دنیا سے آخرت تک جانے کا جو پل ہے اس پل کا نام ہے ہدایت. دنیا سے آخرت تک جانے کے لیے اللہ نے جو پل بنایا ہے اس پل کا نام ہے ہدایت. تو کیا اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے بھائی بہت توجہ رکھنا کہ پتھروں پر ہدایت نہیں آئی، درختوں پر ہدایت نہیں آئی، جانوروں پر ہدایت نہیں آئی، ہدایت آئی انسانوں پر. پتھروں میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، درختوں میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، جانوروں میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، رسالت آئی انسانوں میں. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سب سے پست ہے پتھر، اس سے بلند ہے درخت، درخت سے بلند ہے حیوان، حیوان سے بلند ہے انسان. کبھی پتھر نے یہ نہیں کہا کہ میں درخت ہوں، کبھی پتھر نے یہ نہیں کہا کہ میں درخت ہوں، کبھی درخت نے یہ نہیں کہا کہ میں جانور ہوں، کبھی جانور نے یہ نہیں کہا کہ میں انسان ہوں. تو ہر ایک اپنی حد میں رہا. یہ انسان تھا جو اپنی حد سے آگے بڑھ گیا. فرعون نے چاہا کہ اسے خدا مان لیا جائے، مسیلمہ کذاب نے چاہا کہ اسے نبی مان لیا جائے، اور دو رکعت کے پیش نماز نے چاہا کہ اسے امام مان لیا جائے. تو پتھر میں عقل نہیں تھی، بس بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، پتھر میں عقل نہیں تھی، ہدایت نہیں آئی. درخت میں عقل نہیں تھی، وہاں ہدایت نہیں آئی. جانور میں عقل نہیں تھی، وہاں ہدایت نہیں آئی. جہاں عقل تھی وہاں ہدایت آئی. میں توجہ رکھنا، جہاں عقل تھی وہاں ہدایت آئی. تو اب ہدایت کے معنی معلوم ہوئے. ہدایت نام ہے عقل کے پھڑکے ہوئے گھوڑوں کو لگام دے دینے کا. ہدایت نام ہے عقل کے بھڑکے ہوئے گھوڑوں کو لگام دے دینے کا. تو ہدایت عقل کی ہے. بچہ ہو گئی نا بات کہ ہدایت عقل کی ہے. تو اب جو ہدایت کے لیے آئے گا وہ اپنے زمانے کا عاقل ترین انسان ہوگا. آدم اپنے زمانے کے عاقل ترین انسان، نوح اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، ابراہیم اپنے زمانے کے عاقل ترین انسان، موسیٰ اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، عیسیٰ اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، محمد عربی اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان. تو اب جو عقل مند ترین انسان ہو، آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ حل کے بخار میں اسے ہریان کیسے ہو گیا. یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کے بیٹا سنو، میری طرف سے اللہ کہہ رہا ہے، میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایتیں آتی رہیں گی. ہادی نہیں کہا، ہدایتیں آتی رہیں گی. بھائی عجیب بات ہے، ہادی اور ہدایت کا فرق سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہا کہ ہادی آتے رہیں گے، یہ کہا کہ ہدایت آتی رہے گی. بھائی ہادی، اب ہادی کو سمجھ لو تو ہدایت سمجھ میں آ جائے گی. شاعر، کیا شاعر کا مطلب ہے ہر وقت شعر کہے؟ شاعر وہ جو کبھی شعر کہے کبھی نہ کہے. خطیب وہ جو کبھی خطبہ دے کبھی خطبہ نہ دے. مقرر وہ جو کبھی تقریر کرے کبھی تقریر نہ کرے. حکیم وہ جو کبھی علاج کرے کبھی علاج نہ کرے. ہادی وہ جو کبھی ہدایت کرے کبھی ہدایت نہ کرے. تو پروردگار نے طے کیا کہ میں ایسا ہادی نہیں بھیجوں گا جو کبھی ہدایت کرے کبھی ہدایت نہ کرے. میں مجسمہ ہدایت بھیجوں گا، ایسا بھیجوں گا کہ اس کا اٹھنا بھی ہدایت، اس کا بیٹھنا بھی ہدایت، اس کا چلنا بھی ہدایت، اس کا رک جانا بھی ہدایت. یعنی ہادی اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہوگا. جملہ سننا جملہ، ہادی اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت
عجیب بات ہے کہ جس اللہ نے رشتے بنائے ہیں اسی اللہ نے اس آیت میں رشتے توڑ دیے. محمد کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فاطمہ کا باپ نہیں ہے، وما محمد محمد حسنین کا نانا نہیں ہے، محمد علی کا بھائی نہیں ہے، محمد عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا نہیں ہے، محمد ابو طالب کا بھتیجا نہیں ہے، محمد ازواج مطہرات کا شوہر نہیں ہے، وہ فقط ہمارا رسول ہے. بھائی کچھ بات پہنچ رہی ہے، کچھ بات پہنچ رہی ہے. ذرا دوسرے اینگل سے سنو. دیکھو کوئی انسان اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے. انسان جو دنیا میں آئے، جو انسان دنیا میں آئے، کسی باپ کا بیٹا ہے، کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی بھائی کا بھائی ہے، کسی بہن کا بھائی ہے، کسی بھائی کی بہن ہے. یہ رشتے ہیں نا. کسی چچا کا بھتیجا ہے، بڑا ہوا کسی استاد کا شاگرد ہے، اور بڑا ہوا کسی افسر کا ماتحت ہے، کسی ماتحت کا افسر ہے. ایک رشتہ زبان بولنے والوں کا ہے، ایک رشتہ صوبے کا ہوتا ہے، ایک رشتہ مسلک کا ہوتا ہے. تو کوئی انسان بغیر رشتوں کے نہیں ہے. اب میرا نبی مکے میں پیدا ہوا، مکی ہے، مدنی ہے، عربی ہے، قریشی ہے، بتائی ہے، ابتئی ہے، تامی ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، فاطمہ کا باپ ہے، علی کا بھائی ہے، حسنین کا نانا ہے، ازواج مطہرات کا شوہر ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے. اب تم نے دیکھا مقام محمد کو. اللہ کہتا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے، وہ فقط میرا رسول ہے. نہ باپ ہے، پھر دوہرا رہا ہوں، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ نانا ہے، نہ نواسا ہے، نہ شوہر ہے، کچھ نہیں ہے. وہ فقط ہمارا رسول ہے. تو ایسا محمد جو فقط رسول ہو، اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا، رسالت کھڑی ہوئی. پہنچ رہی ہے بات میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہے. ایسا محمد جو فقط رسول ہے، فقط رسول ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا محمد جو فقط رسول ہے، اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا، رسالت کھڑی ہوئی. اگر نوازوں کے لیے ناکا بن جائے تو نانا ناکا نہیں بنا، رسالت ناکا بنی. اگر بھائی کو کندھے پہ بلند کر لے تو بھائی نے بلند نہیں کیا، رسالت نے بلند کیا. اگر چچا سے مدد مانگ لے تو بھتیجے نے مدد نہیں مانگی، رسالت نے مدد مانگی. اور اگر زوجہ سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا، رسالت ناراض ہو گئی. بس اب زیادہ زحمت سماعت تو آج دینی نہیں ہے اپنے محترم سننے والوں کو. بہت شدت کے ساتھ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والے شدید گرمی کی لپیٹ میں، لیکن جملہ سنتے جائیں. محمد کچھ نہیں ہے، محمد کچھ نہیں ہے، فقط میرا رسول ہے. افا ان ماتا، درمیان سے میں نے چھوڑ دیا. افا ان ماتا اور قتل انقلبتم علی اعقابکم. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر محمد دنیا سے چلا جائے تو تم مشرک بن جاؤ گے. بھیا یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر محمد دنیا سے چلا جائے تو تم مشرک بن جاؤ گے. بھائی کیا محمد کے جانے کے بعد تم مشرک بن گئے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ اگر محمد گیا تو تم مشرک ہو جاؤ گے. تو کیا مشرک بنے؟ پہلی صدی میں مسلمان، دوسری صدی میں مسلمان، تیسری صدی میں مسلمان بڑھتے گئے 14ویں صدی میں آج مسلمانوں کی اکثریت ہے. تو آیت تو کہہ رہی تھی کہ محمد جائے گا تو تم مشرک بن جاؤ گے، اور ہم مسلمان موجود ہیں. تو اب دو ہی صورت ہے کہ یا تو آیت کا انکار کرو اور یا پھر یہ کہو کہ محمد گیا نہیں. ایک گیا دوسرا محمد آیا، دوسرا گیا تیسرا محمد آیا، تیسرا گیا چوتھا محمد آیا. ایک محمد آج تک موجود ہے. اب میں اپنے سننے والوں کو کیسے یہ بتاؤں کہ حیات محمد پہ دلیل ہے. یہ آیت حیات محمد پہ دلیل ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نبی مر گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو متوجہ کروں؟ کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ نبی یثرب کی سرزمین میں پوشیدہ ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک، مٹی میں مل گیا. اب میں کیسے کہوں؟ ابھی کچھ دیر بعد اذان ہوگی تو جملہ سننا، اشہد ان محمدن رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں.
مگر انتقال فرما گئے. میں گواہی دیتا ہوں بھائی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے مگر انتقال فرما گئے. ترجمہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. میں صحیح ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. تو زبان سے کہہ رہا ہے کیا ہے؟ دل میں عقیدہ رکھتا ہے کہ کہے. زبان سے کہہ رہا ہے مؤذن، میں مؤذن کی بات کر رہا ہوں، مؤذن زبان سے کہہ رہا ہے کہ محمد ہے، دل میں عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد ہے. تو زبان پر ہے کیا ہے؟ دل میں ہے کہ کہے. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے. اپنے سننے والوں کو رحمت دی، بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں. بھائی یہی سبب ہے کہ سورہ اعراف میں آواز دی، کل آیت کی تلاوت کر چکا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ نبی وہ ہے کہ اگر اتباع کرو گے، بھائی توجہ، یہ نبی وہ ہے کہ اگر اتباع کرو گے تو ہم قیامت میں تمہیں نجات دے دیں گے. یعنی نجات کی ساری ضمانت اتباع محمد پہ ہے، نجات کی ساری ضمانت اتباع محمد پر ہے. بھائی اب رک جاؤ، یہ تھا نظام ہدایت، یہ تھا نظام ہدایت کہ ہادی آتے رہے. لیکن ایک طرف پروردگار عالم نے یہ طے کیا کہ اگر ہادی صرف ہدایت نہ کرے، بھائی سنو آرام سے سنتے جاؤ، اگر ہادی صرف ہدایت نہ کرے اور اپنی جان کی حفاظت کرے تو ہدایت مکمل نہیں ہوگی. تو نظام ہدایت کے ساتھ اللہ نے نظام حفاظت رکھا. بہت توجہ، نظام ہدایت کے ساتھ اللہ نے نظام حفاظت رکھا کہ ہادی ہدایت کرے، حفاظت کرنے والا حفاظت کرے. اور اب سورہ انعام میں آواز دی، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اگر جنہیں ہم نے نبوت دی ہے، اگر ساری دنیا ہمارے نبی کا انکار کر دے تو ہم کو فکر نہیں ہے. ہم نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ایسا رکھا ہے جو ماضی میں کبھی کافر نہیں تھا. پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے سننے والوں تک. بھائی یہ آیت ایک مرتبہ پھر سن لو، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. ہم نے جنہیں نبی بنایا ہے اگر ساری دنیا ان کا انکار کر دے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگ نبی کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں جو ماضی میں کبھی کافر نہیں تھے. تو حفاظت رسول کو کرے جو ماضی میں کافر نہ ہو. اب ابو طالب سمجھ میں آیا؟ بڑا ہی بدلا ہے، کیا سننے والوں کو لے کے آ گیا. بھائی یاد رکھنا، کفر و ایمان ابو طالب کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی مسئلہ تھا. دیکھو میرے جملے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا. اور یہ جملہ خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا فیروز الدین رحمانی صاحب کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں کہ کفر و ایمان ابو طالب دینی مسئلہ نہیں تھا، سیاسی مسئلہ تھا. دنیا علی کو ذہنی اذیت دینا چاہتی تھی یہ کہہ کر کے تمہارا باپ کافر تھا. بھائی سنو گے، آتے ہوئے کہہ کے گیا یا علی ابو کا بنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. جاتے ہوئے کہہ کے گیا یا علی ابو کا بنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. علی عجیب، نعوذ باللہ من ذلک، یہ تاریخ کی عجیب لمحات ہے، عجیب لمحات ہے. اب میں اپنے دوستوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جنت اور جہنم کی تقسیم کب ہوگی؟ قیامت کے بعد. اور یاروں کو اتنی جلدی ہے کہ ابو طالب کو ابھی سے پہنچا دیا. کچھ ہے نا؟ کچھ ہے نا؟
میں سننا، یہاں سیاسی دشمنی ہے، ابو طالب کا ایمان سے دینی دشمنی نہیں ہے، سیاسی دشمنی ہے. یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں. یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ جہنم میں. پھر کسی نے کہا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ جہنم میں. علی سنتے رہے، ٹالتے رہے. ایک دن کوئی محترم آ گیا، ایک دن کوئی محترم آ گیا اور کہنے لگا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں. اب اسے جواب دینا ضروری تھا. کہنے لگے انا قسیم الجنت والنار، وہاں بھی فنار. ارے جنت جہنم کا بانٹنے والا میں ہوں، کیا اپنے باپ کو جہنم میں بھیجوں گا؟ بہت زحمت نہیں لوں گا. علی نے کہا انا، بھائی سننا، بار بار کہہ رہے تھے نا نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کر رہا ہوں میں. یا علی ابو کا فنار، یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ جہنم میں، تمہارا باپ جہنم میں. اب کسی محترم نے کہہ دیا کہ علی تمہارا باپ تو جہنم میں، کہنے لگے انا قسیم الجنت والنار. بھائی سننا، میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. وہاں بھی فنار، کیا اپنے باپ کو جہنم میں بھیجوں گا؟ تو علی کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے باپ دادا کی فکر کرو. میں زیادہ اس مرحلے پر رکنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن کیا ایک شعر ابو طالب کا نہیں سنو گے؟ ایک شعر دیوانے ابو طالب سے. بھائی سننا، رسول گم ہوئے، رسول کی تلاش میں گئے. ابو طالب، بہت طویل واقعہ ہے. ابو طالب نے رسول کو دیکھا، ان کا ہاتھ تھاما، لے کر آئے خانہ کعبہ کی چار دیواری میں، جہاں بڑا بڑا مشرک سردار بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے محمد کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں ہے. ان مشرکوں کے سامنے ابو طالب نے ایک شعر پڑھا، الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط ذالک فی الکتب. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا؟ دیکھو ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا، خط ذالک فی الکتب، اور ہم نے محمد کا تذکرہ پرانی مقدس کتابوں میں دیکھا ہے. ایک شعر میں تین ایمان، موسیٰ پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، محمد پہ ایمان. بھائی توجہ رکھنا، الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ، ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا ہے. ابو طالب نے کہا، اور سورہ مزمل میں آیت آئی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. محمد موسیٰ جیسا. تو پہلے ابو طالب نے کہا، بعد میں قرآن نے کہا. عجیب بات ہے، جہاں سننے والوں کو لے کے جا رہا ہوں. تو ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، بڑے بیدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. اب میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ابو طالب نے تعارف کرایا نا محمد کا، اور کیا کہہ کے کرایا؟ محمد موسیٰ جیسا، محمد موسیٰ جیسا. زور دے رہا ہوں اس جملے پر، محمد موسیٰ جیسا. اللہ اپنے حبیب پر کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتا. اپنے حبیب پر، اپنے محمد پر اللہ کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتا. بھائی ابو طالب کا احسان تو ہو گیا، ابو طالب کا احسان تو ہو گیا، محمد موسیٰ جیسا. اب حکم آیا کہ حبیب اس احسان کا بدلہ لے لے. ابو طالب نے کہا تو موسیٰ جیسا، تو ابو طالب کے بیٹے کو کہنے کا ہارون جیسا. پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک، پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. تو محمد موسیٰ جیسے، علی ہارون جیسے. جاؤ دیکھنا، سورہ مومن قرآن مجید کا 40واں سورہ ہے، اور اس سورے کی 2 آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، 22ویں آیت 23ویں آیت. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وحامان وقارون وقالوا ساحر کذاب. زیادہ زحمت نہیں ہے، بس عزیزو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ بات سنتے جاؤ. سورہ مومن 40واں سورہ 22ویں اور 23ویں آیت. لقد ارسلنا موسیٰ، بھائی توجہ رکھنا، بآیاتنا وسلطان مبین، ہم نے موسیٰ
کو اپنے معجزات دے کے بھیجا، ہم نے موسیٰ کو آتھورٹی دے کے بھیجا. اِلیٰ فرعون وحامان وقارون، ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، موسیٰ کو بھیجا حامان کی طرف، موسیٰ کو بھیجا قارون کی طرف. فرعون، حامان، قارون. فرعون سب سے بڑا، حامان سب سے زیادہ، قارون سب سے زیادہ پیسے والا. عجیب آیت ہے قرآن مجید کی، اور اس آیت کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنے سننے والوں پر. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وحامان وقارون، ہم نے فرعون کے پاس بھیجا، حامان کے پاس بھیجا، قارون کے پاس بھیجا. قالوا ساحر کذاب نعوذ باللہ من ذلک، ان تینوں نے کہا کہ موسیٰ جادوگر ہے، موسیٰ نعوذ باللہ کذاب ہے. تو کیا فقط تین سے مبعوث ہوئے؟ بھائی توجہ رکھنا، کیا فقط تین سے رسول مبعوث ہوئے؟ موسیٰ کی رسالت فقط تین کے لیے تھی، فرعون، حامان، قارون. فرعون علامت ہے اقتدار کی، حامان علامت ہے دانش مندی کی، قارون علامت ہے سرمایہ داری کی، اور ہمیشہ نبیوں کا مقابلہ انہیں تینوں نے کیا. اقتدار نے نبوت کو کبھی نہیں مانا، دانش مندی نے نبوت کو کبھی نہیں مانا، سرمایہ داری نے نبوت کو کبھی نہیں مانا. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. تو دین موسیٰ کو تین تباہ کرنے والے، دین موسیٰ کو تباہ کرنے والے تین، فرعون، حامان، قارون. پروردگار اب موسیٰ کا دین بچے تو کیسے بچے؟ اس لیے کہ فرعون بھی تاک میں لگا ہوا ہے کہ دین موسیٰ کو تباہ کر دے، حامان بھی ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے کہ دین موسیٰ کو تباہ کر دے، ٹھیک ہے نا. قارون بھی چاہتا ہے کہ دین موسیٰ کو تباہ کر دے. تو پروردگار موسیٰ کا دین کیسے بچے گا؟ کہا بھائی تم کیوں گھبرا رہے ہو، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ سورہ اعراف کی آیت وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے موسیٰ کے دین کو بچانے کے لیے 12 رکھے ہیں. بھائی توجہ رکھنا، ہم نے دین موسیٰ کو بچانے کے لیے اب میں کیسے سناؤں اپنے سننے والوں تک یہ پیغام کیسے پہنچاؤں
آوازوں پہ روئے. اب میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. کبھی اور محمد کے لاشوں پہ روئے. اصحاب گئے, انصار گئے, اعزا گئے, آوان گئے. جب سب جا چکے میرا مولا اکیلا ہوا. میرا مولا اکیلا ہوا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی, حل من ناصری ینصرنا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی میرے استغاثے پر بیک کرنے والا؟ حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی حرم رسول کی عبادت کرنے والا؟ میرے دوستو, میرے بزرگوں, تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے حسین کے استغاثے کو سن کر. حل من ناصری ینصرنا, حسین کا یہ جملہ سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے, تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. لیکن ایک جملہ مجھ سے سنتے رہو, حل من ناصری ینصرنا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. یہ جملہ ایک دن علی نے صفین کے میدان میں کہا تھا. علی کے سپاہیوں کے کان میں یہ آواز گئی کہ علی پکار رہے ہیں, حل من ناصری ینصرنا. 12,000 سپاہی تلواروں کو لیے ہوئے آئے, اپنے گلے میں تلواریں رکھ لی. کہا علی اب یہ جملہ نہ کہنا, ارے یہ مظلوموں کا جملہ ہے. علی اب یہ جملہ نہ کہنا, یہ مظلوموں کا جملہ ہے, یہ غریبوں کا جملہ ہے, یہ پردیسیوں کا جملہ ہے, یہ بے وطنوں کا جملہ ہے. علی اگر تم نے اب یہ جملہ کہا تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ لیں گے. وہ علی کا مقدر تھا, یہ حسین کا مقدر ہے. یہ حل من ناصری ینصرنا کی آواز بلند کر رہا ہے, کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے. آپ نے کیا بس دو جملے سنے اور مجھے اجازت دے دیں. جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی, حل من ناصری ینصرنا, دو خیموں سے رد عمل ظاہر ہوا. ایک مرتبہ حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ بیمار بیٹا سید سجاد ایک ٹوٹا ہوا لہرا ہاتھ میں لیے لڑکھڑاتا ہوا مقتل کی طرف جا رہا ہے. اجرکم اللہ, سید سجاد ٹوٹا لہرا ہاتھ میں لیے میدان کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے ام کلثوم سے پکار کے تاخو دی ہے, ام کلثوم سجاد کو روکو. شہزادی سجاد کے قریب گئی, کہا بھتیجے واپس چلے جاؤ. تو رو کے کہنے لگے, تمہیں اماں آپ نے نہیں دیکھا, میرا بابا اکیلا ہے, مدد کے لیے پکار رہا ہے. اجرکم اللہ. حسین دوڑتے ہوئے آئے, سجاد کو گود میں لیا, سجاد کو خیمے میں پہنچایا. اب جو سجاد کے خیمے سے باہر نکلے تو کوئی دوسرا خیمہ تھا, اس خیمے سے رونے کی آواز بلند تھی. ایک مرتبہ حسین ابن علی اس خیمے میں داخل ہوئے. ام رباب کا خیمہ, بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. ام رباب کا خیمہ, اصغر کی ماں کا خیمہ. کہا ام رباب یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ والی جیسے ہی آپ نے کہا حل من ناصری ینصرنا, بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین میں گرا دیا. کہا لاؤ رباب, شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لاؤں. آپ نے بڑی رحمت کی, آپ نے گریہ کیا. تقریر کو تمام کر رہا ہوں لیکن یہ جملہ تو سن لو, لاؤ رباب, شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لاؤں. اصغر کو حسین نے گود میں لیا, آبا کا سایہ کیا اصغر کے اوپر لے کے چلے. سکینہ سن رہی تھی کہ بابا اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں. میدان میں آئے اور آنے کے بعد آواز دی کہ اے فوج اشقیا, یہ 6 مہینے کا بچہ تمہارے سامنے ہے, اس کی ماں کا دودھ خوش ہو گیا ہے, اس کی جان پیاس سے لبوں میں آ رہی ہے, اگر تم میں ذرا سی بھی انسانیت ہو اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو. یہ وہ وقت تھا جب فوج یزید کے سپاہی چہرے پھیر کر رو رہے تھے. جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے آواز دی کہ اے فوج اشقیا, تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید میں اصغر کے بہانے سے پانی پینا چاہتا ہوں تو میں بچے کو جلدی ریتی میں لٹا رہا ہوں. آؤ تم خود پانی پلا دو. جب پھر بھی کوئی نہ آیا تو ایک مرتبہ اصغر کو حسین نے اپنی گود میں لیا اور کہا, بیٹے فوج کو تیری پیاس کا یقین نہیں ہے, بیٹے تو اپنی پیاس کا یقین دلا دے. بس یہ سننا تھا کہ اصغر نے اپنی چھوٹی زبان نکالی, اصغر کا زبان نکالنا تھا کہ ادھر سے پہلے خان نے کہا یا ہرملا ایک کلام حسین, ہرملا حسین کی بات کو کاٹ دے. ہرملا نے تیر جوڑا,
بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. حسین نے ابا کا سایہ کیا, واپس پلٹے. حسین باپ بھی ہے, حسین امام بھی ہے. چاہا کہ رباب کی گود میں جا کے میت دے دے. 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. رغن بقضائی و تسلیم الامر انا للہ و انا الیہ راجعون. آخری جملہ سنو. ایک مرتبہ دل کو کھڑا کیا, رباب کے قریب آئے. ایک مرتبہ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی, کہا کہ بابا بابا میں سمجھ گئی آپ کو اصغر پیارا ہے, میں پیارا پیاری نہیں ہوں. کہا بیٹی کیسے سمجھا تو نے؟ تو بچے نے کہا بابا اصغر کو پانی پلانا ہے, مجھے آپ نے پانی نہیں پلایا. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ آبا کے دامن کو اٹھایا, کہا بیٹی سکینہ اصغر پانی پی کے نہیں آیا. ارے گلے میں تیر کر. اب